بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے سامنے بیٹے ہمارے ایران کے قونصل جنرل علی بنفشہ خان، ڈائریکٹر خانہ فرہنگ، صوبائی کابینہ کے وزراء، پارلیمنٹیرینز، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن یہ دو جہاں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے لیے بنائے تھے، اس انسان کی آمد تھی جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، جو رحمت للعالمین ہے، سب عالموں کے لیے رحمت ہے۔ جیسا کہ آپ نے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی تقریر سنی اقوام متحدہ میں بھی، اور جو وہ بطور وزیر اعظم جس طرح اس دن کو منانا چاہتے ہیں تھے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اس کے لیے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تقریر، وہ کیوں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو مسلم دنیا ریئیکٹ کرتی ہے۔ کیوں ریئیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ان کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت ہی میں کامیابی ہے۔ وہ جو پیغام لے کر اس دنیا میں آئے تھے، جو وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، جو انہوں نے بتایا، اس میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور مسلمان، تمام مسلمان عاشق رسول ہیں، ان کے دلوں میں بستا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، اور دلوں کا زخم وہ بدن کے زخم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے مسلم دنیا ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو پوری دنیا میں صرف عمران خان صاحب ہی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ کفار کے سامنے بہترین انداز میں رکھا، اور ان کا جو خواب تھا، یا جو وہ چاہتے تھے کہ ربیع الاول کا مہینہ خاص طور پر بہترین انداز میں منایا جائے، تو وہ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، وہ ہمارے نبی ہے، وہ ان کی سیرت ہی، ان کے الفاظ ہی، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تھی قرآن مجید، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اور ان کی پیروی میں یا ان کو ماننے میں یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز ہیں،
اس میں بھی اسی طرح کا درس نہیں دیا جاتا تھا جس طرح کے باقی سبجیکٹس کا دیا جاتا ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ریسرچ ہو, لوگوں کو پتہ چلے, مسلمانوں کو بھی پتہ چلے جو ہمارے ابھی ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور باہر دنیا کے لوگوں کو بھی پتہ چلے. لیکن بدقسمتی سے مسلمان صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کے وہ اس طرح کا ایمان, کامل ایمان نہیں رکھتے جس طرح کا ہونا چاہیے. کسی ایک مسلمان ملک نے کسی ایک کو اپنا آقا بنایا ہوا ہے, کسی دوسرے مسلمان ملک نے کسی دوسرے کو اپنا آقا بنایا ہوا ہے, اور اسی کی پیروی کی جا رہی ہے. ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار سے لڑتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی, اتنے لوگ نہیں تھے, لیکن ایمان کی طاقت مضبوط تھی. 313 ہزاروں کے لشکر سے لڑ جاتے تھے. دشمن کی طاقت 3 گنا بڑی ہوتی تھی, اور وہ ماڈرن اکوپمنٹ سے لیس ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جیتتے تھے کیونکہ ان میں ایمان کی طاقت تھی. ادھر کوئی بھی حکمران کسی طاقتور ملک کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا آقا ناراض ہو جائے گا. وہ جو کہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں. وہ جب کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مارو, یہ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. وہ جب کہتا ہے کہ فلانا ملک ایٹم بم نہیں بنائے گا ورنہ ہم اٹیک کر دیں گے, یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں جو مسلمان ممالک نہیں ہیں ان سب نے ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں, لیکن کسی پر بھی سینکشنز نہیں, کسی سے بھی دنیا کو خطرہ نہیں ہے. لیکن مسلمان جب بھی ترقی کرتا ہے پتہ نہیں ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. یہ کس کی کمزوری ہے؟ ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کون اسے استعمال کر رہا ہے؟ کوئی ہے؟ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, جب بھی مسلمانوں پر برا وقت آتا تھا وہ میٹنگ بلاتا تھا, میٹنگز کرتا تھا. اس آج وہ غیر فعال ہے. کیوں؟ باقی یورپین یونین یا جو نیٹو فورسز ہیں ان کا اتحاد ہمیشہ رہتا ہے, تو ہمارا اتحاد کیوں نہیں؟ ہم کیوں کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو اپنا جھوٹا خدا بنایا ہے. کیونکہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم دنیاوی طاقت کو غیبی طاقت پر حاوی کر رہے ہیں. جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ساتھ دیتی ہے, لیکن جب آپ اپنے آپ کو زمینی خداؤں کا پیروکار بناتے ہیں تو پھر آپ ڈرتے ہیں, پھر آپ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بول سکتے. اور جب کوئی ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے تو پھر آپ اس کی حکومت گراتے ہیں, پھر آپ کے خلاف سازش ہوتی ہے, پھر آپ کو ناپسند کیا جاتا ہے, پھر آپ کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. کیونکہ ان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے. جب کوئی ملک نہ کہتا ہے تو اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے,
اس ملک کے پریزیڈنٹ کو مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، 5-6 مہینے مسلسل اس پر بمباری ہوتی ہے۔ جب کوئی طبقہ ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے تو 40 سال مسلسل ان پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایران مقابلہ کر رہا ہے 5-6 مہینوں سے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کوئی اسے نہیں ہرا سکتا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا سوچ رہے ہیں، وہ اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں، ان کو اپنے اللہ پر پورا ایمان ہے، اس لیے لڑ رہے ہیں۔ 40 سال سے افغانستان میں لڑائی جاری رہی، آخر میں فتح کس کی ہوئی؟ اور مسلمان نے ہی ہمیشہ غالب آنا ہے، یہ ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے۔ لیکن یہاں ہم انسانیت بھول چکے ہیں، مسلمانیت تو چھوڑیں، مسلمان بننا تو دور کی بات ہے، ہم انسانیت ہی بھول چکے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے تھے جب اگر فرض کریں میری بیٹی بھی چوری کرے اس کی بھی میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ادھر 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، خون کا بدلہ خون۔ یہاں پر کتنے معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ایک انسان، ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ یہاں 26 نومبر کو کتنے معصوموں کا خون بہایا گیا، مریدکے میں کتنے معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا، کشمیر میں کتنے معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا۔ پچھلے کئی سال سے بیرونی جنگ میں کود کر بند کمروں کی پالیسیز نے میرے کتنے پختونوں کا خون بہایا۔ 80,000 جانوں سے زیادہ شہداء ہم نے پیش کیے اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے۔ بلوچستان، بلوچ رو رہا ہے، بلوچستان میں پختون رو رہا ہے، سندھی رو رہا ہے، پنجابی رو رہا ہے، کشمیری رو رہا ہے، گلگتی رو رہا ہے، یا خیبر پختونخوا میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے روزانہ سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان، مطلب اگر کوئی مسلمان ہوگا اور کوئی معصوم اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے شہید ہوگا، ان کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوگا، تو ان کو تو تھوڑی سی رنج ہوگی، تھوڑی سی ندامت تو ہوگی۔ ان کو ندامت ہی نہیں ہوتی۔ ایک گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کرتے ہیں کہ اپنی غلطی بھی نہیں مانتے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے، نہ جمہوریت ہے، اور پاکستان تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیشہ رہے گا۔ اس پاکستان کو تو کوئی طاقت، نہ اندرونی طاقت نہ بیرونی طاقت، انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو کبھی بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اسلامی تعلیمات کے برعکس کام ہو رہے ہیں، جو غیر جمہوری کام ہو رہے ہیں، تو ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے۔ ہم نے یہاں پر جمہوریت بھی بحال کرنی ہے، جمہوریت سے منسلک آئین اور قانون کی بالادستی بھی لانی ہے، آزاد عدلیہ کو بھی بحال کرنا ہے۔ ہماری عدلیہ، ریاست مدینہ میں سب سے بہترین ہتھیار ان کا انصاف تھا، معاشرے میں انصاف تھا۔ ہمارے انصاف کا یہ لیول ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے 3 ججز حکم دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، لیکن یہاں پر انٹچیبل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ آئین مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں، نہ عدالتیں مانتے ہیں، اور ججز کے حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ تو ججز کو پھر گریبان میں سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، گریبان میں دیکھ کر سوچنا ہوگا کہ
کہ اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, آپ اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ ڈرتے ہیں, آپ کی نظر میں اگر امیر کے لیے ایک قانون, غریب کے لیے ایک قانون, طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا قانون, یہ چلتا رہا تو عدالتوں کو تھالے لگا دو. کیوں قوم کا پیسہ تباہ و برباد کر رہے ہو فضول تنخواہوں میں, مراحتوں میں؟ تالے لگا کر بول دو جو آپ سے فیصلے کروا رہے ہیں کہ آؤ خود فیصلے کرو. پارلیمنٹ بول دے آؤ بیٹھو تم ہی سنبھالو, ان کے فیصلے سارے آپ نے کرنے. باقی ادارے وہ بھی بند ہونے چاہیے, ان کو کہہ دیں کہ آؤ سنبھالو. جب سب کچھ آپ نے ہی کرنا ہے, ہمارا یہاں کام کیا ہے؟ کم سے کم قوم کا پیسہ تو بچ جائے گا. قوم تو اپنی خون پسینے کی کمائی ان فضول کاموں میں پھر نہیں دے گی, کیوں ٹیکس دیتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انصاف, بہترین اخلاق, انسانیت کی قدر, یہ سارا سیرت نبی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی میرے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی درس ہمیں چھوڑا ہے, اور اس پر عمل کر کے ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ایمان کا جذبہ خود میں پیدا کرنا ہے, ایمان کی طاقت خود میں پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی اور موت میرے پاس ہے, پوری دنیا مل کر بھی تمہیں موت نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے, اور پوری دنیا کی طاقت بھی آپ کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ آپ سے زندگی لینا چاہے. تو پھر موت کا خوف کیوں؟ عزت اور ذلت میرے رب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے ساتھ ہے. تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی آپ کی عزت کم نہیں کر سکتی. کس سے ڈرتے ہو؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ تیسرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق میرے ساتھ ہے. تو جب عزت اور ذلت میرے رب کے ساتھ ہے, زندگی اور موت میرے رب کے ساتھ ہے, رزق میرے رب کے ساتھ ہے, تو طاقتور کے سامنے جھکنا کیوں؟ اگر کوئی ضلع میں طاقتور ہے کھڑے ہو جاؤ, صوبے میں طاقتور ہے ظالم ہے کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف, ملک میں طاقتور ہے ظالم ہے کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف, پوری دنیا میں اگر کوئی اپنے آپ کو طاقتور اور ظالم سمجھتا ہے کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف. اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایمان کا جذبہ خود میں پیدا کرو. ہم نے انشاءاللہ تعالی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی جبر کا قانون پاکستان میں نہیں چلے گا, کوئی بھی ظلم کا قانون پاکستان میں نہیں چلے گا. یہ سب سے پہلے ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اور پھر پاکستان کا آئین. تو جو بھی اسلام کے مطابق ہوگا, جو بھی آئین پاکستان کے مطابق ہوگا, انشاءاللہ تعالی وہ ہر حربہ ہم استعمال کریں گے, اور ظالم کو, جابر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر اس کے ساتھ انصاف کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ عوامی طاقت سے ہوگا. آج جو اسلام آباد کا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, ننھے سے بچے, کسی کی غفلت تو نہیں ہوگی, معصوم بچے, ان کا کیا گناہ؟ ہسپتال میں تھے, کسی دھرنے میں تو نہیں آئے تھے, کسی احتجاج میں تو نہیں آئے تھے, کسی جنگ میں تو نہیں گئے, ہاسپٹل میں. بولنا بھی بیچاروں کو نہیں آتا تھا, معصوم چھوٹے بچے. کسی کی غفلت سے تو یہ آگ لگی ہے. میں نے تو اپنے صوبے میں ہدایت دے دی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پبلک پلیسز ہیں, چاہے وہ ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, پارکس ہیں, ٹرانسپورٹ اڈے ہیں, جہاں پر بھی ہیں, وہاں پر جتنے بھی حفاظتی انتظامات ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے. اور ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی یہ رپورٹ میں نے منگوا لی ہے, اور اس پر پھر کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی. لیکن بمس جیسے ہاسپٹل میں, جہاں انہوں نے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو بھیجا تھا اور چوری چھپ کے لے کے گئے تھے, عدالتی احکامات کو رونتے ہوئے وہاں پر گئے تھے, تو شاید اس کے لیے کوئی جال بچھایا گیا تھا,
واللہ واللہ اس کو وہیں پر اس طرح کسی حادثے میں مارنا چاہتے تھے، واللہ واللہ۔ لیکن عمران خان صاحب کی صحت تو ان کی نگرانی میں خراب ہوئی ہے نا، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کی جان لے سکتے ہیں۔ تو یہ بمس کا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کا چوری چھپ کے وہاں پر لانا بغیر کسی کو بتائے ہوئے، ہاسپٹل میں موبائل کے ٹارچ سے اس کو لے کر جانا، اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد یہ واقعہ ہونا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جو معصوم بچے شہید ہوئے ہیں ان کا بھی پوچھا جائے گا، اور جو چوری چھپ کے موبائل کے لائٹ سے عمران خان صاحب کو پنس ہاسپٹل لے کر آئے تھے، تو یہ بھی خدشات اب جنم لے رہے ہیں کہ ان کو کیوں لایا گیا تھا۔ اور پنس جیسے ہاسپٹل کہ ان کو تقریباً یہ 4-5 سالوں میں 30 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے دیے ہیں، اور اس کے باوجود ایسا مس ہیپ ہونا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال اس کی انکوائری ہوگی، انکوائری جب ہوگی تو سامنے آئے گا کہ کس کی غفلت تھی، لیکن ان کو انسانی جانوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا میں جس طرح میں نے آتے ہی سود کو ختم کر دیا تھا کہ میرے سائنس سے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا نہیں جائے گا جس میں سود ہو، میں نے خیبر پختونخوا کو انشاءاللہ تعالی سود سے پاک بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو میری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کروں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی ہے، اور وہی ہم نے قرآن اور سنت کو لے کر ہی اگر ہم گئے تو ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ ان انسانی مین میڈ جو قوانین ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تو خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت النبی پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ تمام ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس میں ہی کامیابی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے عدنان قادری صاحب کو، وزیر مذہبی امور، ان کی پوری ٹیم کو، انہوں نے یہ عشرہ بہترین طریقے سے منایا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے تمام قاری صاحبان کو، نعت خواہاں کو، جنہوں نے انعامات حاصل کیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے احکامات جو قرآن مجید کی شکل میں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ،